السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین یا رب العالمین۔ ایمان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے، یاد رکھیے مومن کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ آ گرے۔ تو لہٰذا ایمان جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، اور انسان جب اس کا ایمان پکا ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر راضی نہیں ہو جاتا یا وہ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ تو لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اس خیال میں رہے، اس احساس میں رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، اور جیسے ہی کوئی گناہ ہو، کیونکہ انسان ہے خطا تو ہوگی، تو فوراً ہی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ انشاءاللہ آج کے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں، پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب نازل کرنا کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیزی جو بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ما نہیں خلقنا السماواتی نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے یعنی زمین اور آسمان کے، الا بالحق مگر ساتھ حق کے، واجل مسمن اور وقت مقرر کے، یعنی کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ایک تو حق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور دوسرا ایک وقت آئے گا جب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، اما اس چیز سے جو انذروا وہ ڈرائے گئے، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے، قیامت سے، جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اگر وہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان سے کہہ دو، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ما تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، ام لہم یا ان کے لیے شرکن کوئی شراکت ہے، فی السماوات یا آسمانوں میں، ایتونی لاؤ میرے پاس بھی کتابن کوئی کتاب، من قبل ھذا اس سے پہلے کی، او آثارت یا باقی ماندہ، من علم علم میں سے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، ومن اضل اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اس سے جو یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من لا یستجیب انہیں جو نہیں وہ جواب دے سکتے، یعنی ایسے سہاروں کو پکارتا ہے جو اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، لہو اسی کے لیے ہے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، وہم اور وہ، عن دعائہم ان کی پکار سے، غافلون غافل ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا ہوں گے وہ، لہم اعداء ان کے لیے دشمن، وَكَانُوا اور ہوں گے وہ، بِعِبَادَتِهِمْ ان کی عبادت سے، کافرون انکاری، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا بینات آیات ہماری جو واضح ہیں، قال الذین کفروا کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق کی حق کے بارے میں، لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس، یعنی جب قرآن آ گیا، اس کے آنے کے بعد جب آیات پڑھی گئی ان کے اوپر، تو پھر کیا کیا انہوں نے، کیا کہنے لگے، سن گئے، سمجھ گئے، دل بھی مان گئے اس کو ان کے کہ یہ قرآن حق ہے، لیکن تکبر اور سرکشی کی وجہ سے کیا کہنے لگے، ھذا سحر مبین یہ ہے جادو کھلم کھلا۔ اب یہ کہنا حق کو، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ پر جھوٹ باندھنا،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ انہوں نے خود ہی قرآن لکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے ان سے، ان افتریتہ، اگر گھڑ لیا ہے میں نے اسے، فلا تملکون، تو نہیں تم مالک ہو سکتے، لی میرے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کسی چیز کے، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بما تفیدون، اسے جو تم مشغول ہوتے ہو، فیہ جس میں، کفا بھی شہیدن، کافی ہے اس کا گواہ ہونا، بینی و بینکم، درمیان میرے اور درمیان تمہارے، وَهُوَ الغفور الرحیم، اور وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ قل کہہ دیجئے، ما کنتم، نہیں ہوں میں، بدعن، انوکھا یا نیا، من الرسلی، رسولوں میں سے، وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعلو، کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہاں پر کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے تو اپنے بارے میں بھی جو ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ تم عمل کر کے نہیں دکھاؤ گے۔ ایک حدیث بھی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ روز قیامت کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو ایک صحابی نے جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان جب اعمال کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ریاکاری بھی بعض اوقات آ جاتی ہے، یا یہ ایک تکبر بھی، ایک خوش فہمی بھی آ جاتی ہے کہ میں تو بہت عمل کرنے والا ہوں، بہت عبادات کرنے والا ہوں، تو میرے اوپر تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی سوچ سے بچنے کا حل یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ روز قیامت جنت کس کو ملے گی، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اعمال کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان کو صاف کہہ دیجئے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنے معاملے میں نہ تمہارے معاملے میں، صرف یہ کہ میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا کہیے ان سے، ما یفعلو، کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ، ان نہیں، اتبعو، میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا، اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، وما انا، اور نہیں میں، الا نذیر، مگر ڈرانے والا، مبین، کھلم کھلا۔ کل کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کانا، اگر ہے وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفرتم، اور کفر کیا تم نے، بھی ساتھ اس کے، وشاہد شاہدن، اور گواہی دے چکا ایک گواہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس جیسے کلام پر، فآمنا، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تکبر کیا تم نے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم، نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو، الظالمین، جو ظالم ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، لو کان خیرن، اگر ہوتا یہ بہتر، ما سبقونا الیہ، نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر طرف اس کے، کیونکہ اپنے ہی سرداری کے اور اپنے ہی معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے اور دولت ہونے کے باوجود کیا سمجھتے تھے کہ اگر یہ دین حق ہوتا تو ہم اس پر پہلے ایمان لاتے، نہ کہ معاشرے کے جو غریب غربا ہیں وہ اس پر پہلے ایمان لاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب کہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی، بھی ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ ضرور کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو جھوٹ ہے پرانا، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے تھی، کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ کی، امام و رحمتاً، امام یعنی رہنما اور رحمت، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی، کون سی کتاب، یہ قرآن، لساناً عربیاً، عربی زبان میں، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، الذین ظلموا، ان کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ للمحسنین، اور یہ کتاب کیا ہے، خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یعنی کہ اپنا ایمان پکا کر لیا، اور پھر گناہوں سے بچتے بچتے زندگی گزاری، جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا، اپنے گناہوں کو کیسے محسوس کرتے تھے کہ جیسے ان کا اوپر کوئی
پہاڑ جیسا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ ایک تو کیا کیا، اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، پھر ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی پھر بڑے سے بڑا طوفان، بڑے سے بڑی مشکل آ گئی لیکن اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ فلا خوف علیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے خوف، ہمارے غم، ہمارے ڈپریشن، جو ہماری پریشانیاں وہ ہم سے دور ہو جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے، ایک تو اللہ کو سچ میں اپنا رب ماننا ہے، اور پھر اس کے اوپر جم جانا ہے، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے ساتھ تعلق اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اولئک اصحاب الجنتی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہیں لوگ ساتھی جنت کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے، تو لہٰذا عمل ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت بھی آخرت میں تبھی ملے گی جب انسان نے دنیا میں عمل کیا ہوگا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ احسانًا، ساتھ اپنے والدین کے احسان کرنے کی، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھایا اسے اس کی ماں نے، کرہن تکلیف سے، وَوَضَعَتْهُ، اور اس نے جنم دیا اسے، کرہن تکلیف سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا وصیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصیت کی یعنی کہ تاکید کی ہم نے، ایک ایسی چیز جس کو پورا کرنا ہی ہے لازمی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر کیا یہ سوچے کہ کیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، وَحَمْلُهُ، اور حمل اس کا، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرن، 30 ماہ ہے، حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا، اشدہ، اپنی جوانی کو، وبلغ 40، اور وہ پہنچا 40 سنتن، سال کو، قال، اس نے کہا، ربی اعوذنی، اے میرے رب توفیق دے مجھے، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا۔ تو جب 40 سال کا ہو جائے انسان، تو اس کے بعد یہ والی دعا بہت بہت پڑھنی چاہیے، کیونکہ 40 سال میں انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے اپنی زندگی میں، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ احساس بھی ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ دنیا جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھی، یہ تو سوائے دھوکے کے اور کوئی بھی اس میں خیر نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کو یہ ریئلائز بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اب وہ کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے، ربی اعوذنی ان اشکرا، اے میرے رب توفیق دے مجھے کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک، تیری نعمت کا، التی انعمت، وہ جو انعام کی تو نے، علیہ، مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ، تو راضی ہو جائے جس سے، واصلح لی فی ذریتی، اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد کی، ان تبت الیک، بے شک انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کی میں نے تیرے طرف، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جو یہ دعائیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک الذین نتقبل، یہی وہ لوگ ہیں جو ہم قبول کر لیتے ہیں، عنہم احسن، ان سے بہترین، جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں 40 سالہ زندگی میں بہترین اعمال کیے ہیں، یا اس سے زیادہ پھر آگے جتنی بھی ملتی جائے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے بہترین اعمال کو ہم قبول کر لیتے ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا، بہترین جو انہوں نے عمل کیے، ونتجاوز، اور ہم درگزر کرتے ہیں، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، اللہ اکبر، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ اس آیت میں توبہ کا بھی ذکر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ان کی برائیاں جو ان سے ہو گئیں اتنے عرصے میں، وہ بھی دور کر دیتے ہیں، فی اصحاب الجنتی، جنت والوں میں ہوں گے، یعنی پھر جنت کا وعدہ بھی دے دیا اللہ نے ان کو، وعد الصدق، وعدہ ہے سچا، الذی کانوا یوعدون، وہ جو تھے وہ وعدہ کیے جاتے، والذی، اور وہ جس نے، قال، کہا، لوالدیہ، اپنے والدین سے، اف لکما، اف تم دونوں کے لیے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے والدین کو کیا کہتا ہے؟ وہ اف کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتا، اور احسان کا معاملہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، تو کیا ہوگا؟ اتعداننی، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت، حالانکہ تحقیق گزر چکی، القرون، امتیں، من قبلی، مجھ سے پہلے، وہما یستغیثانی، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ، کون دونوں؟ اس کے والدین فریاد کرتے ہیں اللہ سے، وہی لکا، کہتے ہیں تیرا برا ہو، آمینہ، ایمان لے آ، یعنی ماں باپ جب ایمان کی طرف بلاتے ہیں ایک شخص کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان پر اف کرتا ہے، اور پھر
والدین کیا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کی بات مان جا اور اللہ پر ایمان لیا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ فیقولو، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا، نہیں یہ، الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں پہلوں کی۔ قرآن کو کیا کہہ کے جھٹلا دیتا ہے کہ اس میں تو پرانے قوموں کے جو ہے وہ واقعات ہیں، تو لہٰذا میں تو اس پر ایمان لانے والا نہیں۔ اولئک الذین حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حق ہو گئی، علیہم القول، ان پر بات، فی امتوں میں، قد خلت، تحقیق جو گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے وہ خسارہ پانے والے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملو، ان میں سے جو انہوں نے عمل کیے، تو ہر کسی کو، چاہے وہ جہنم ہے چاہے جنت ہے، وہ اپنے اعمال کے مطابق وہاں درجوں پر ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے، یعنی اتنا فاصلہ ہوگا ان کے درمیان، جیسے زمین سے ہم آج آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ جنت الفردوس، جو کہ کیا ہے؟ بالکل اللہ کے عرش کے نیچے۔ تو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس العلی، آمین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ وہ پورا پورا دے انہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، اذہبتم، کہا جائے گا، لے چکے تم، طیباتکم، اپنی نعمتیں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی زندگی میں دنیا کی، یعنی دنیا کی زندگی میں بڑی عیاشیاں کر لی تم نے، بڑے جو ہے وہ موج مستیاں کر لیں، اللہ کے خوب احکامات کی نافرمانی بھی کی، اور زندگی کو تم نے کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا لیا۔ واستمتعتم بہا، اور فائدہ اٹھا لیا تم نے ان کا۔ فالیوم تجزون، تو آج تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، عذاب رسوائی کا، بما، بوجہ اس کے، جو تم تھے تم تستکبرون، تم تکبر کرتے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، وبما کنتم، اور بوجہ اس کے جو تھے تم تفسقون، تم نافرمانی کرتے۔ واذکر اخا عاد، اور ذکر کیجئے بھائی کا عاد کے، اذ انذر قومہ، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں، وقد خلت، اور تحقیق گزر چکے، النذر، کئی ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس سے پہلے، ومن خلفہ، اور اس کے بعد، اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب سے، یوم عظیم، یوم عظیم، یعنی ایک بڑے دن کے، قیامت کے عذاب سے۔ قوم عاد کے جو نبی تھے انہوں نے ان کو ڈرایا۔ قالو، انہوں نے کہا، قوم کیا کہنے لگی؟ اجئتنا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، عن آلہتنا، ہمارے الہوں سے، فأتنا بما تعدنا، پس لے آ ہمارے پاس جس کی تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، یعنی کہ عذاب مانگنے لگے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قولا، اس نے کہا، یعنی نبی نے کیا کہا؟ انما العلم، بے شک علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، عذاب آنے کا علم، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی نے کہا میں نہیں جانتا۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ما ارسلتم بِہِ، وہ جو بھیجا گیا ہے مجھے ساتھ، وہ جو بھیجا گیا میں ساتھ اس کے، یعنی کہ جو بھی وحی اللہ نے مجھے کی، میں تو صرف تمہیں وہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي، اور لیکن میں، أَرَاكُمْ، میں دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً تجہلون، ایسے لوگ تم جہالت برتتے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، تو جب انہوں نے دیکھا اسے، عارضاً، ایک بادل، مستقبلہ، سامنے آنے والا۔ اب قوم کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک بادل آ رہا ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ اس بادل کے اندر کیا ہے ان کے لیے، تو انہوں نے کیا سمجھا؟ مستقبلہ، سامنے آنے والا، اودیتہم، ان کی وادیوں کے، قالو، انہوں نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل می برسانے والا ہے ہم پر، بل ہوا، بلکہ یہ وہ ہے، مستعجلتم، جو جلدی مچا رہے تھے تم، بھی، اس کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بارش آ کر تم پہ، یہ بادل آ کر تم پر برسے گا؟ نہیں، یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم اپنے نبی سے کہتے تھے کہ لے آؤ۔ پھر کیا ہوا؟ ریح فیہا، ہوا ہے جس میں، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، تدمر، وہ تباہ کر دے گا، کل شیء، ہر چیز کو، بامر ربہا،
حکم سے اپنے رب کے۔ فَأَصْبَحُوا پھر وہ ہو گئے، لا یُرَا کہ نہ دکھائی دیتا تھا کچھ بھی، الا مساکنہم سوائے ان کے گھروں کے، یعنی اس قدر دھوڑ اور جیسے کہتے ہیں نا آندھی سی، جب ایک بارش سے پہلے کا جو طوفان والی کیفیت ہوتی ہے وہ ہو گئی کہ انہیں کوئی بھی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ کذالک نجزی القوم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو، المجرمین جو مجرم ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور البتہ تحقیق قدرت دی ہم نے انہیں، فیما اس میں جو امکناکم نہیں قدرت دی تھی ہم نے تمہیں، فی ہی اس میں، وجعلنا لہم اور بنائے ہم نے ان کے لیے، سمعا و ابصارا کان اور آنکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں کان دیے تھے لیکن حق نہیں سنتے تھے، انہیں آنکھیں دی تھی لیکن انہیں نبی اور وہی جو اس پر اترتی ہے وہ نظر نہیں آتا تھا، وہ افئدتاً اور دل بھی دیے تھے جس سے وہ غور و فکر کرتے، سوچتے سمجھتے کہ یہ حق ہے۔ فما اغنا عنہم تو نہ کام آئے انہیں، سمعہم کان ان کے، ولا ابصارہم اور نہ آنکھیں ان کی، ولا افئدتہم اور نہ دل ان کے، من شیئن کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون جب تھے وہ انکار کرتے، بآیات اللہ آیات کا اللہ کی، وحاق بہم اور گھیر لیا انہیں، بما کانوا اس نے جو تھے وہ بھی اس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہے وہ تحقیر امیز انداز میں نبی کو کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو۔ تو اب جب مذاق آ گیا، وہ عذاب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا، اسی کی پکڑ میں آ گئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے، مَا حَوْلَكُمْ جو تمہارے ارد گرد ہے، من القریٰ بستیوں میں سے، وَصَرَّفْنَا اور پھر کر لائے ہیں ہم، الآیات آیات کو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ پھر کر آیات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر لانے سے کیا مراد ہے کہ قرآن میں واقعات بار بار آتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے قوم عاد کا واقعہ پہلے بھی پڑھ چکے، لیکن پھر آتا ہے بار بار موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ڈیفرنٹ جو انبیاء ہیں ان کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار قرآن میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم کچھ ہدایت پکڑو، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹ آؤ۔ فلولا نصرہم تو کیوں نہ مدد کی ان کی، الذین اتخذوا انہوں نے جن کو انہوں نے بنایا، من دون اللہ سوائے اللہ کے، قرباناً آلہتاً تقرب کے لیے کچھ الہ، یعنی جب عذاب آیا تو ان کے بنائے ہوئے الہ آئے کیوں نہیں ان کی مدد کے لیے، بل دلو بلکہ وہ گم ہو گئے، عنہم ان سے، وذالک افکہم اور یہ جھوٹ تھا ان کا، کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے، جو سچ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ جھوٹ تھا ان کا، وما کانوا یفترون اور جو تھے وہ گھڑا کرتے، وَإِذْ صَرَفْنَا اور جب پھر لائے ہم، الیکا طرف آپ کے، نفراً ایک گروہ، من الجن جنوں میں سے، یستمعون القرآن وہ غور سے سن رہے تھے قرآن کو، یعنی جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے اس کو غور سے سننے لگا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ رہے تھے۔ فلما حضروہ پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، قالوا انصتوا وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، بڑے ہی سمجھدار جن تھے، جب دیکھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ایک دوسرے سے کیا کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنو۔ فلما قضیا تو جب وہ پورا کر دیا گیا، ولوا الی قومہم وہ واپس لوٹے طرف اپنی قوم کے، منذرین ڈرانے والے بن کر۔ جیسے ہی قرآن سنا فوراً کیا کیا، اس کی تبلیغ شروع کر دی، اور اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کا ایک کلام آیا ہے، اور یہ ایک نبی آیا ہے ایسے، اور وہ یہ حکم دیتا ہے، وہ آخرت سے ڈراتا ہے اور وہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو جا کر فوراً ہی اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی۔ قالوا انہوں نے کہا، کیا کہنے لگے اپنی قوم کے پاس جا کر، یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتاباً بے شک سنا ہم نے ایک کتاب کو، انزلہ جو نازل کی گئی ہے، من بعد موسیٰ بعد موسیٰ کے، مصدقا لما تصدیق کرنے والی ہے اس کی، جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، یہدی وہ رہنمائی کرتی ہے، الی الحق کی طرف حق کے، و الی طریق مستقیم اور طرف راستے سیدھے کے۔ کیا کہنے لگے مزید، یا قومنا اے ہماری قوم، اجیبو جواب دو، داعی اللہ اللہ کے دائی کو، کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہنے لگے، اللہ کے دائی کو جواب دو، کیا جواب دو، وآمنو اور ایمان لے آؤ، بھی اس پر، یغفر لکم
وہ بخش دے گا تمہیں۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویجرکم اور وہ پناہ دے گا تمہیں، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، دوسرا جنات کا بھی حساب کتاب ہوگا روز قیامت۔ وَمَن لَا یُجِب اور جو نہ جواب دے، داعی اللہ اللہ کے دائی کو، فلیسا تو نہیں ہے وہ، بمعجزن فی الارض عاجز کرنے والا زمین میں، ولیس لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، من دونہ اولیاء اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی مددگار، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ ہیں گمراہی میں کھلی، اولم یروا کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، الذی وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، ولم یعی اور نہیں وہ تھکا، بخلقہن ان کو پیدا کر کے، بقادر قادر ہے، علی اس پر، ان یحیی الموتى کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ یہ تو سوچو، یہ زمین و آسمان وہ بنانے والا ہے، اور زمین و آسمان بنانا جیسے قرآن کی ایک اور آیت میں بھی ہے، یہ زیادہ اللہ کے لیے یہ اس سے مشکل بات دیکھنے میں لگتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہ انسان کو بنایا جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب وہ زمین و آسمان پیدا کر سکتا ہے تو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بلا انہم علی کل شیء کیوں نہیں بے شک وہ اوپر ہے ہر چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا، ویوم یعرض اور جس دن پیش کیے جائیں گے، کون پیش کیے جائیں گے؟ الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، علی النار آگ پر، الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے یہ حق؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں تم اس آگ کا انکار کرتے تھے، اب بتاؤ یہ حق یہ آگ حق ہے یا نہیں؟ کیا وہ کہیں گے؟ قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، اللہ اکبر۔ اب قیامت کے دن تو قسمیں کھا کھا کر جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں انہوں نے انکار کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قال وہ فرمائے گا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب کو، بما کنتم تکفرون بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے، فاصبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور تمام داعی حضرات جو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، یا آپ کوئی دین کا داعی اس طرح سے یعنی بہت بڑا معلم یا مدرس نہیں بھی ہے، آپ کسی کو ایک آیت بھی سکھاتے ہیں، اور اگر آگے سے تنقید ملتی ہے یا آگے سے لوگ بات نہیں مانتے ہیں، آپ کسی کو، بعض اوقات ہم اپنی اولاد کو ہی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہی ہوتی ہماری بات، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فصبر پس صبر کیجئے، کما صبر اولو العزمی جیسا کہ صبر کیا ہمت والوں نے، اولو العزم نے، کون تھے اولو العزم؟ من الرسول رسولوں میں سے، جیسے پچھلے تمام انبیاء گزرے۔ ولا تستعجل لہم اور نہ آپ جلدی طلب کیجئے ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ یوم یرون جس دن وہ دیکھیں گے، ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں یعنی کہ عذاب کو، لم یلبثوا نہ وہ ٹھہرے، الا مگر ساعتن ایک گھڑی، من نہار دن کی، بلاغن پہنچا دینا ہے، فہل تو نہیں، یہلک ہلاک کیا جائے گا، الا مگر القوم الفاسقین ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ سورۃ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، یعنی خود بھی عمل نہیں کیا، خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت سے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا، اضل اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم اعمال ان کے، والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، وآمنوا بما نزل اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اب اس چیز کا انعام کیا ہے ان کے لیے، کفر عنہم سیئاتہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے دور کر دی ان سے برائیاں ان کی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور اس نے درست کر دیا حال ان کا، ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ بوجہ اس کے کہ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل انہوں نے پیروی کی باطل کی، یعنی جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے من مانی جو ہے اپنے من مرضی کے جو الہ ہیں وہ بنا کر
ان کی عبادت اور ان کو پوجنے لگے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، الحق حق کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، کذالک یضرب اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، للناس امثالہم لوگوں کے لیے مثالیں ان کی، فَإِذَا پھر جب لقیتم ملو تم، الذین کفروا ان سے جنہوں نے کفر کیا، فضرب تو مارنا، الرقاب گردنوں کا، حتیٰ اذا یہاں تک کہ جب اثخنتموہم خوب خون ریزی کر چکو تم ان سے، فشدو پھر مضبوط باندھو، الوثاق بندھن، فاما پھر خواہ منن احسان کرو، بعدو بعد اس کے، و اما اور خواہ فداء فدیہ لو، حتیٰ یہاں تک کہ تدع الحرب یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اوزارہا ہتھیار اپنا، ذالک یہ ہے حکم، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لانتصر نہ البتہ وہ بدلہ لے لیتا، منہم ان سے، ولیکن اور لیکن، لیبلو بعضکم ببعض تاکہ وہ آزمائے تمہارے بعض کو ساتھ بعض کے۔ تو لہٰذا جب جنگ ہوتی ہے تو اہل ایمان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کتنے جو ہیں وہ استقامت پر رہتے ہیں، اور جو اہل کفر ہوتے ہیں ان کو بھی ایک نصیحت، ایک عبرت ہوتی ہے ان کے لیے بھی کہ اگر نہ سدھرے تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ والذین قتلوا اور وہ لوگ جو مارے گئے یعنی قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ تو ہرگز نہ وہ ضائع کرے گا اعمال ان کے، سَيَهْدِيهِمْ ضرور وہ رہنمائی کرے گا ان کی، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اور وہ درست کر دے گا حال ان کے، اللہ اکبر۔ اور کیا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، شہید کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور وہ داخل کرے گا انہیں اس جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ اس نے پہچان کرا دی جس کی ان کو، یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے گھروں کو پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارے گھر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں نا، یہاں پر اس سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، جب اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہو تو ہم لبیک کہہ کر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو، وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسًا بس تباہی ہے، لَهُمْ ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور اس نے ضائع کر دیا اعمال ان کے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا یہ بوجہ اس کے کہ وہ انہوں نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تھا، قرآن، تو قرآن کو کیا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو اس نے برباد کر دیے اعمال ان کے، تو گناہ کیا کرتے ہیں، وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، تو لہٰذا جب ایمان لے آئے تو پھر کیا ہے، پھر گناہوں کے راستے کو چھوڑنا ہے، الا یہ کہ انسان سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ فوراً اس پر توبہ کر لے، کیونکہ انسان ہے غلطی تو ہوگی، لیکن ایمان لانے کے بعد جو ہے گناہوں کی روش اختیار کر لینا، پھر ان پر جم جانا کس چیز کا باعث ہوتا ہے، گناہ جو نیک اعمال ہیں ان کی بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام، الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم ہلاک کر ڈالی اللہ نے ان پر، وللکافرین امثالھا اور کافروں کے لیے ان جیسی سزائیں ہیں، ذالک بان اللہ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ مولا مددگار ہے، کن کا مددگار ہے اللہ، الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین اور بے شک کافر، لا مولا لہم نہیں کوئی مددگار ان کا، تو اگر اللہ کے راستے پر رہیں گے تو اللہ کی مدد ملتی رہے گی، ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین آمنوا وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، کہاں داخل کرے گا، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل جیسے کہ کھاتا ہے الانعام جانور، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کا فائدہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، دنیا میں ترقیاں بھی دیتے ہیں، دنیا میں ان کے پاس مال ہیں، گھر ہیں، ہر دنیا کی سہولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، اور کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ٹھکانہ ہے ان کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، ہی اشد، وہ زیادہ شدید تھیں، قوتاً، قوت میں، یعنی یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے اور ہم تو چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہیں، ان سے پہلی بستیاں جو ہم نے ہلاک کی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھیں، ان سے کہیں زیادہ ترقی میں جو ہے وہ آگے تھیں ان سے۔ ہی اشد قوتاً، وہ زیادہ شدید تھیں قوت میں، من قریتی کا، آپ کی بستی سے، التی، وہ جس نے اخرجت کا، نکال دیا آپ کو، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے انہیں، فلا ناصر لہم، بس نہ تھا کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے۔ افمن کان علی بینۃ، کیا بھلا جو ہو اوپر ایک واضح دلیل کے، من ربی، ہی اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کی طرف سے حق پر ہو، کمن، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو زین لہو، مزین کر دیے گئے ہوں اس کے لیے، سوء اعمالہم، سوء عملہ، برے عمل اس کے، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی وہ جو، وعد المتقون، وعدہ کیے گئے ہیں متقی لوگ، فیہا، اس میں، انہار، نہریں ہیں، مما ان، پانی کی، غیر آسن، نہ بدلنے والی، وانہار، اور نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر، نہ تبدیل ہوگا، طعمہ، مزہ جس کا۔ دنیا میں تو دودھ کیا ہے، خراب ہو جاتا ہے نا، فریج میں نہ رکھیں تو خراب ہو جاتا ہے، فریج میں بھی رکھے رہے کافی عرصہ تب بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ ان کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، کبھی وہ خراب نہیں ہوں گی۔ اور کس چیز کی نہریں ہیں، وہ انہار من خمر، اور نہریں ہیں شراب کی، لذت للشاربین، باعث لذت ہیں پینے والوں کے لیے۔ یاد رکھیے یہاں شراب سے مراد جو دنیا کی شراب ہے وہ نہیں ہے، وہ ایسی شراب ہوگی جس سے انسان کو نشہ نہیں ہوگا۔ وہ انہار، اور نہریں ہیں، من عسل، شہد کی، مصفن، خوب صاف کیا ہوا، تو صاف کر کے نہیں پینا پڑے گا شہد، بالکل صاف ستھرا ہوگا، بس لپک کے لے لیں اور اس کو استعمال کر لیں۔ تو 4 نہروں کا اللہ نے ذکر کیا، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہیں اس میں، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل، اور کیا ہے، وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کمن، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو، ہوا خالد فی النار، استغفر اللہ، جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، وَسُقُوا، اور وہ پلائے جائیں گے، ماءً حمیمًا، پانی کھولتا ہوا، فقطع امعاءہم، تو وہ کاٹ دے گا آنتیں ان کی، استغفر اللہ العظیم۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آگ والوں کو کیا ملے گا پینے کے لیے، کھولتا ہوا پانی، اور اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جا کر اندر پیٹ میں ان کی انتڑیاں جو ہیں ان کو کاٹ دے گا۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، من یستمعو، جو غور سے سنتے ہیں، الیک، آپ کو، حتی اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے جو، اوتوا العلم، دیے گئے علم، ماذا، کیا کچھ، قال آنفا، اس نے کہا تھا ابھی، اولئک الذین طبع، یہی وہ لوگ ہیں جو مہر لگا دی اللہ، اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں، جب دین کی مجالس میں آتے ہیں، باتیں تو سنتے ہیں، ایسے لگتا ہے بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن بعد میں کیا باتیں کرتے ہیں آپس میں، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا وہ مولوی یا یہ جو اسکالر تھیں جن کا ہم لیکچر سننے گئے، یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھی بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے اور باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لہٰذا جب انسان کے دل پر اس دنیا کی گرد و غبار جم چکی ہو تو پھر وہاں پر وحی کا اثر جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر محنت اور کوشش جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوا کیوں ان کے دلوں پر مہر لگی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی،
والذین اہتدوا، اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم، اس نے زیادہ کیا انہیں ہدن، ہدایت میں۔ دیکھیے جس نے ہدایت پائی، جس نے راستہ اختیار کیا، جس نے چوز کیا کہ اس کو ہدایت پانی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر میں نے اس کے لیے ہدایت کو زیادہ کر دیا، وآتاہم تقواہم، اور اس نے زیادہ دیا انہیں تقوی ان کا۔ اللہم آتی نفسی تقویٰ ہے، اللہ تو ہمارے نفسوں کو بھی ان کا تقوی دے۔ فہل ینظرون، تو نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا، ان تأتیہم، کہ وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، فقد جاء، تو تحقیق آ چکے ہیں، اشراطھا، علامات اس کی، یعنی کہ قیامت کی جو علامات ہیں کئی، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے، اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ، جب آ جائے گی ان کے پاس نصیحت ان کی، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّهُ، بے شک وہ، لا الہ الا، نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ، اللہ، واستغفر، اور بخشش مانگیے، لذنبک، اپنے قصوروں کے لیے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ وہ جانتا ہے، متقلبکم، چلنا پھرنا تمہارا، ومثواکم، اور ٹھکانہ تمہارا۔ دیکھیے یہاں پر کس سے بخشش مانگنے کو کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ وہ معصوم الخطا، اللہ کے نبی جو ہے ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، بہت کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ تو ہم جو کہ ہر وقت گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمیں پھر کتنی استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ، پھر جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، محکمۃ، محکم، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جنگ کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کہ جب قتال کا، جہاد کا، جنگ کا حکم آتا ہے، تو جو منافقین، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہے، ینظرون الیک، وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نظر المغشی، جیسے دیکھنا کہ اس کا غشی طاری ہو گئی ہے، علیہ من الموت، جس پر موت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے ہیں یہ منافقین، جب کوئی صورت ایسی نازل ہوتی ہے جس میں جنگ کا حکم دیا جا رہا ہو، تو ان کے اوپر ایسی ان کی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے ابھی مرنے والے ہیں، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، طاعۃ، اطاعت کرنا، وقول معروف، اور بات کہنا بھلی بہتر ہے، یعنی کہ جنگ کا حکم سننے کے بعد اس طرح کی کمزوری دکھانا اور اس طرح کی منافقت دکھانا، کہ پہلے تو خواہش کرتے تھے کہ جنگ ہو، ہم جو ہے وہ مشرکین سے جنگ کریں، اور جب اللہ جنگ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر منافقین نے کیا کیا، انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو انہوں نے کیا بالکل بھی صحیح عمل نہیں ہے، بلکہ صحیح عمل کیا ہے، اطاعت، جیسے حکم آیا، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اس کی اطاعت کی، اور کیا اچھا عمل ہے، وقول معروف، اور بات کہنا بھلی، حق کی بات، اچھی بات کہنا، یہ بہتر ہے، فَإِذَا عَزْمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو جائے حکم یعنی جنگ کا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، پھر اگر وہ سچے رہیں اللہ سے، یعنی کہ اگر وہ جنگ کریں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم مشرکین سے اور دشمنان دین سے جنگ کریں گے، اپنی بات کو انہوں نے سچا کر دکھایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوگا ان کے لیے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تو کیا امید ہے تم سے، ان تولیتم، اگر حاکم بن جاؤ تم، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد کرو گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم کاٹو گے اپنے رشتوں کو۔ اللہ اکبر، جب انسان کے پاس زیادہ مال بھی آ جاتا ہے نا، تب بھی وہ رشتوں کو کاٹنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے رشتہ داروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا مال ہے، اور انسان جو ہے وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ شاید اس کو رشتہ داروں کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو اگر کبھی مال کی کمی آ گئی تو وہ اس کی مدد کریں گے، تو لہٰذا ایسے نہیں ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داریاں نبھانا ضروری ہیں، کیونکہ صلہ رحمی کا سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب انہیں حاکم بنا دیا جاتا ہے زمین میں، جب انہیں تھوڑا اقتدار مل جاتا ہے، تھوڑا سٹیٹس مل جاتا ہے سوسائٹی میں، تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر ایک تو زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے زمین کا امن خراب ہو، اور دوسرا رشتہ داریاں کاٹتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، فاسمہم،
پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں، اللہ اکبر، کس چیز سے بہرا کر دیا؟ حق سننے سے بہرا کر دیا، وَأَعْمَى، اور اس نے اندھا کر دیا ان ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ کیوں غور نہیں کرتے قرآن میں، پڑھتے ہو صبح شام قرآن کو، لیکن تمہارے دل ہیں کہ ایسے لگتا ہے ان پر تالے پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو بہترین طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم، اپنی پشتوں پر، یعنی ایمان لائے لیکن پھر جب تھوڑی سی مشکلیں آئیں تو پھر کیا ہوا، پھر گئے، من بعد ما تبین، بعد اس کے جو واضح ہو گئی، لہم الہدیٰ، ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے آراستہ کر دیا ان کے لیے، وَأَمْلَا، اور اللہ نے ڈھیل دے دی، لہم انہیں، اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد پھر انسان جب گناہوں کی روش اختیار کرتا ہے تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان اس کو دنیا کی کو خوبصورت بنا بنا کر دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں پھر ایسے شخص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر کر لو جتنے گناہ کرنے ہیں، دیکھتا ہوں میں بھی کہ کہاں تک تم گناہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ قالو، وہ کہتے تھے، للذین کرہوا، ان کو جنہوں نے ناپسند کیا، ما، اس چیز کو جو نزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، یعنی کہ قرآن، سنطیعکم، ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، اللہ اکبر۔ دین میں کیا کرتے تھے؟ پک اینڈ چوز، اپنی مرضی کا دین، جو بس جو دین کے احکامات آسانی سے عمل کیے جا سکتے ہیں ان کو تو عمل کر لیا، اور جن میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، جن میں تھوڑی محنت لگتی ہے، جن میں تھوڑا اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس میں کیا کیا؟ نافرمانی کی، اس کو پھر مان کر نہیں دیا، اس کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یعلم، اور اللہ وہ جانتا ہے، اسرارہم، راز ان کے، فکیف اذا توفتہم، تو کیا ہوگا جب فوت کریں گے انہیں، الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم، وہ ماریں گے ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں کو، استغفر اللہ، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس کی جس نے غصہ دلایا اللہ کو، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اس کی رضا کو، فاحبط اعمالہم، تو اس نے ضائع کر دیا اعمال ان کے، ام حسب الذین، یا سمجھا ہے ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کہ جو منافقین ہیں، الن یخرج اللہ، کیا ہرگز نہیں نکالے گا اللہ، ادغانہم، کینے ان کے، یعنی ان کے دلوں میں جو بغض، جو کینہ ہے اہل ایمان کے لیے اور رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں ان کے اس کینے کو دکھا کر رہوں گا دنیا کو، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكُمْ، البتہ دکھا دیں ہم آپ کو انہیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ، پھر البتہ پہچان لیں گے آپ انہیں، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں، فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی گفتگو کے انداز سے، یعنی جو منافقین ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، بات ایسے کرتے ہیں بنا بنا کر کہ جیسے ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ وہ جانتا ہے اعمال تمہارے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتی نعلم، یہاں تک کہ ہم جان لیں، المجاہدین، مجاہدوں کو، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہارے حالات کو، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، کبھی اللہ تعالیٰ جان سے آزمائیں گے، کبھی مال سے آزمائیں گے، کبھی جو ہے وہ اچھے حالات سے آزمائیں گے، کبھی برے حالات سے آزمائیں گے، لیکن آزمائش آ کرے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو ایک مومن ہوتا ہے، جو ایک اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، جو کہتا ہے ربنا اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، وہ پھر پریشانی اور آزمائشوں پر گھبراتا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ کس طرف سے آئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا، اور بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی، لہم الہدیٰ، ان کے لیے ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہ وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو
کچھ بھی، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا اعمال ان کے۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس بارے میں اعمال کے ضائع ہونے کا کتنا زیادہ ذکر آیا ہے، تو لہٰذا ہر وہ چیز جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہے، خاص طور پر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، برائیاں کیا کرتی ہیں، گناہ کیا کرتے ہیں، نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرنی ہے، اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، ورنہ آپ اور میں ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ نیکی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے، نفس کو مارنا ہے۔ آپ ایک روزہ رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ خود سوچیں کہ انسان کتنی محنت کرتا ہے، اور پھر ہم اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی گناہوں سے اس نیکی کو ضائع کر دیں، تو یہ کتنا ہی بڑا جو ہے وہ خسارے کی بات ہے۔ لہٰذا اپنے اوپر انسان چیک رکھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی انسان سے، انسان پھسلے گا بھی، لیکن فوراً سنبھل جائیں تو بڑے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کن سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے، کیونکہ ہم نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ تم باطل کرو اپنے اعمال۔ پھر اعمال کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص کفر کی حالت میں مرا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں۔ فَلَا تَهِنُوا، بس نہ تم سستی کرو، دین کے کام کرنے میں، دین کے معاملات میں، دین پر عمل کرنے میں کیا نہ کرو، سستی نہ کرو۔ وَتَدْعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ، اور نہ تم بلاؤ طرف صلح کے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی کہ جنگ کے بارے میں، یہ جنگی حالات کا ذکر ہو رہا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگی حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کیا کریں کہ جنگ کے معاملے میں سستی نہ کرو، اور صلح کی طرف جلدی نہ کرو کہ لڑنا نہ پڑے اور جلدی سے صلح ہو جائے، جنگ کی طرف جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ ساتھ ہے تمہارے، وَلَن یَتِرَکُم، اور ہرگز نہ وہ کم کرے گا تم سے، اعمالکم، اعمال تمہارے۔ انما الحیات الدنیا، بے شک زندگی دنیا کی، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقویٰ کرو، یُؤْتِکُم اجورکم، وہ دے گا تمہیں اجر تمہارے، وَلَا یسألکم اموالکم، اور نہ وہ طلب کرے گا تم سے مال تمہارے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مالوں کا کچھ نہیں کرنا ہے۔ جو صدقہ کرنے کو کہا جاتا ہے وہ ہمارے اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ اِن یسألکموہا، اگر وہ طلب کرے تم سے انہیں، یعنی کہ تمہارے مال، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خرچ کرو، جب اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال مانگتا ہے، یعنی صدقہ اور زکوٰۃ کی صورت میں، فَيُحْفِكُم، پھر وہ اصرار کرے تم سے، تبخلوا، تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ ظاہر کر دے گا کینے تمہارے۔ یعنی جب کیا جاتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کرو، تو پھر بخل کرنے لگتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا کہتے تھے؟ مال بڑا طلب کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے مال دیا نا تو میں بہت صدقہ کروں گا۔ حالانکہ صدقہ انسان جتنا اس کے پاس مال ہے نا، جتنے میں سے ایک انسان کے پاس 100 روپیہ اور وہ اس میں سے 10 روپے صدقہ کرتا ہے یا 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، تو وہ اس کا اجر، لیکن اس کی نیت سچی ہے تو اس کا اجر اس شخص سے زیادہ ہو سکتا ہے جس کے پاس کروڑ تھا اور اس نے لاکھ خرچ کیا لیکن نیت اچھی نہیں تھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا ہم نے صدقہ کیا ہے، کتنی رقم آپ نے صدقہ کی ہے یا کتنی چیز آپ نے صدقے میں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون، سنو تم وہ لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فمنکم، تو تم میں سے کوئی ہے، من یبخل، جو بخل کرتا ہے، ومن یبخل، اور جو بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسہ، تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس کو اپنے دین کی مدد کرنی ہوگی تو وہ کہیں اور سے مدد کر دے گا، اور اس نے تو کن کہنا اور فیکون ہو جائے گا۔ لیکن تم سے جو مانگا جاتا ہے، تمہیں جو کہا جاتا ہے کہ دین کی مدد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، یہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر کے جو کینے ہیں، تمہارے اندر جو دلوں میں مال کی محبت ہے وہ نکلے، مال کی محبت نکلے گی تو دنیا کی محبت نکلے گی، اور تبھی وہاں پر اللہ کی محبت آئے گی، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔
جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے وہاں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ واللہ الغنی، اور اللہ بہت غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وانتم الفقراء، واللہ الغنی، اور اللہ بہت غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تھوڑی بہت کامیابی اور مال کیا دے دیا؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم ہی سب سے بڑے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم تو محتاج ہی رہو گے چاہے کتنا بھی مال تمہارے پاس آ جائے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، یستبدل، وہ بدل لائے گا، قوماً، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے سوا، یعنی اگر تم نے نیک اعمال نہیں کیے، تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اور وہ کام نہیں کیا جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تو پھر اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر نہ وہ ہوں گے تم جیسے، یعنی تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے۔ سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک ہم، فتح عطا کی ہم نے، لک، فتح مبینہ، آپ کو فتح کھلی، لیغفر، تاکہ بخش دے، لک اللہ، آپ کے لیے اللہ، ما تقدم من ذنبک، جو پہلے ہوا آپ کے قصور میں سے، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوا، ویتم، اور وہ پورا کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، آپ پر، ویہدیک، اور وہ رہنمائی کرے آپ کی، صراط مستقیمہ، طرف راستے سیدھے کے، وینصرک اللہ، اور مدد فرمائی آپ کی اللہ، اور مدد فرمائے آپ کی اللہ، نصرًا عزیزا، مدد زبردست، هو الذی، وہی ہے جس نے، انزل السکینۃ، نازل کی سکینت، فی قلوب المؤمنین، دلوں میں مومنوں کے، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائیں، ایمان میں، مع ایمانہم، ساتھ اپنے ایمان کے۔ تو جب انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے مشکلیں اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر میں مومنوں کے دلوں پر سکینت نازل کرتا ہوں، اور اس سکینت سے کیا ہوتا ہے؟ اس آرام سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو حکم دیں اور اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں، اللہ کے جو دشمن ہیں، ان کا ملیہ میٹ کر دیا جائے، لیکن انسانوں کو کس لیے کہا جاتا ہے جنگ کے لیے؟ تاکہ ان کی آزمائش ہو، تاکہ دیکھا جائے کہ کون اپنی بات میں سچا ہے، جو ایمان لایا ہے کیا وہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، کہاں داخل کرے؟ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور وہ دور کر دے ان سے برائیاں ان کی، وکان ذلک عند اللہ، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک، فوزا عظیما، کامیابی بہت بڑی، یعنی جو انسان جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کی برائیاں اس سے دور ہو گئیں اور وہ جہنم سے بچا لیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کو دنیا میں بہت کچھ مل جائے، بڑی شہرت، بڑی دولت، بڑا مال، بڑی کامیابی، بڑا رتبہ اس کو مل جائے، یہ کوئی کامیابی نہیں اللہ کے نزدیک، بلکہ وہ تو الٹا آزمائش ہو جاتی ہے انسان کی، کہ انسان پھر اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ عذاب دے منافق مردوں، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظَّانِّینَ، جو گمان کرنے والے ہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، ظن السوء، گمان برا، علیہم دائرۃ، انہی پر ہے گردش، السوء، بری، وغضب اللہ علیہم، اور غضبناک ہوا اللہ ان پر، وَلَعَنَهُمْ، اور اس نے لعنت کی ان پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، جہنم، جہنم کو، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ بہت ہی برا ہے ٹھکانہ، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، جنود السماوات، لشکر آسمانوں، والارض، اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ خوب، اور ہے اللہ بہت زبردست، خوب حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم بھیجا ہم نے آپ کو، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاہداً، گواہی دینے والا، وہ مبشراً، اور خوشخبری دینے والا،
ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کس چیز کی گواہی؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ اگر نیک اعمال کرو گے تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اور کس چیز کا ڈراوا؟ کہ اگر اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کی نافرمانی کی تو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر کیوں بھیجا؟ تاکہ جو ہے لوگ ایمان لے آئیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم قوت دو اسے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم تعظیم کرو اس کی۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم تسبیح بیان کرو اللہ کی۔ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، بیعت کرتے ہیں آپ سے، یعنی وعدہ کرتے ہیں آپ سے۔ انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ نبی سے بیعت کرنے، نبی کی فرما برداری کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری، یعنی اللہ سے بیعت کرنا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ اللہ کا اوپر ہے ان کے ہاتھوں کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بہت سارے لوگ، اور پھر فتح مکہ کے بعد بھی کیا ہوا، بہت سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ فمن نکث، تو جو کوئی عہد توڑ دے، فانما ينکث علی نفسہ، تو بے شک وہ توڑتا ہے عہد اپنے ہی نفس پر۔ ومن اوفى بما، اور جو کوئی پورا کرے اسے جو عہد کیا تھا اس نے، علیہ اللہ، اس پر اللہ سے، فَسَيُؤْتِيهِ، تو ان قریب وہ دے گا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ دے گا، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ سیقولو، ان قریب کہیں گے، لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، آپ کو پیچھے رہنے والے، من الاعرابی، بدویوں میں سے، یعنی جنگ میں جو شامل نہیں ہوئے، پیچھے بیٹھے رہ گئے، وہ کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ شغلتنا، کہ مشغول کر لیا ہمیں، اموالنا، ہمارے مالوں نے، ہمارا بزنس اتنا زیادہ تھا، ہم جاب میں اتنے بزی تھے کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لے سکے۔ اور کیا بہانہ کریں گے؟ وَأَهْلُنَا، اور ہمارے گھر والوں نے۔ کوئی کہے گا میرے بچے بیمار تھے، میری بیوی اکیلی تھی گھر پر، میرے والدین بوڑھے تھے۔ تو اس طرح کے بہانے کر کے کیا کریں گے؟ اپنی معذرت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، پس بخشش مانگیے ہمارے لیے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی سے آ کے کہیں گے کہ اب ہم جنگ میں تو شامل ہو نہیں سکے، تو اب ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، دل میں ان کے کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور۔ قل کہہ دیجئے، فَمَن یملک، پس کون مالک ہوگا، لکم تمہارے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کسی چیز کا، ان اراد بکم، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ، درن کسی نقصان کا، او اراد بکم نفعا، یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ کسی نفع کا، بل کان اللہ، بلکہ ہے اللہ، بما تعملون خبیرا، اسے جو تم عمل کرتے ہو پورا باخبر۔ بل ظننتم، بلکہ گمان کیا تم نے، ان لن ینقلبا، کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے، الرسول، رسول، والمؤمنون، اور مومن، الی اہلہم، طرف اپنے گھر والوں کے، ابداً، کبھی بھی۔ انہیں لگا تھا کہ اب مومن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر گئے ہیں تو انہوں نے تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا کر لیا، اور یہ اب وہاں سے جو ہے نا وہ ان کا کام تمام ہو کر ہی آئے گا، یہ کبھی اپنے گھر والوں میں واپس نہیں لوٹیں گے، اور اسی لیے انہوں نے بھی بہانے دکھا کر کیا کیا، جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، تمہیں لگا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھی جو جنگ کرنے چلے گئے انہوں نے تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور گمان کیا تم نے برا گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بورا، اور تم ہو لوگ ہلاک ہونے والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن، اور جو کوئی نہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، تو بے شک ہم تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین سعیرا، کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ سَيَقُولُ، ان قریب کہیں گے، المخلفون، پیچھے رہنے والے، اذا انطلقتم، جب چلو گے تم، الی مغانم، طرف غنیمتوں کے، لتأخذوها، تاکہ تم لے سکو انہیں،
ذرونا نتبعکم، چھوڑ دو ہمیں، ہم پیچھے چلیں تمہارے۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا، اب کیا ہوا، صحابہ وہ جنہوں نے جنگ میں شرکت کی وہ تو اس کے حقدار تھے ہی کہ ان کو مال غنیمت دیا جائے، تو یہ جو منافقین جو پیچھے بیٹھ گئے تھے بہانے کر کے، اب یہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے کہ شاید ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ مل جائے۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ بدل ڈالیں کلام اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ منافقین کو کچھ نہیں ملے گا، اور وہ اس خواہش میں چلے جا رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جائے اور ہمیں بھی کچھ غنیمت میں سے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قُل لَن تَتَّبِعُونَا، کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم پیچھے آؤ گے ہمارے، کذالک، اسی طرح، قال اللہ، فرمایا ہے اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے، فَسَيَقُولُ، پس ضرور وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، جنگ میں شرکت نہیں کی، اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جو ہے وہ قربان نہیں کیا، تو اوپر سے کیا کہتے ہیں صحابہ کو کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اور روز قیامت بھی دیکھیں یہ ہوگا جب کوئی نور نہیں ہوگا، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے برابر جو ہے وہ نور دیا جائے گا۔ اور جو منافق ہوں گے ان کا نور کیسا ہوگا، ایک تو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر، وہ بھی ایسے جیسے جل رہا ہوگا بجھ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا بجھ رہا ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی کیا کرتے تھے منافق، جب حالات سازگار ہوتے تھے تو بڑا ایمان ان کا پکا، اور ذرا سی مشکل آزمائش آئی تو بس اللہ سے شکوے شکایتیں اور اللہ کے دین کا انکار، اور سارے نیک اعمال جو ہیں وہ سائڈ پر رکھ کر بس رونا دھونا شروع۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی جو ہے وہ تمہارے پیچھے یہ آ رہے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ہیں وہ لا یفقہون الا قلیلا، نہیں وہ سمجھتے مگر بہت کم۔ قل کہہ دیجئے، للمخلفین من الاعراب، پیچھے رہنے والوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، طرف ایک قوم کے، اولی بأس شدید، سخت جھگڑالو یعنی جنگجو، تو قاتلونہم، تم جنگ کرو گے ان سے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں، فَإِن تُطِیعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، دے گا تمہیں اللہ اجر اچھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم نے منہ موڑا اس سے پہلے، یعذبکم عذابا علیما، وہ عذاب دے گا تمہیں عذاب دردناک، لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج۔ اب ایک انسان ہے جو واقعی اندھا ہے تو وہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ، اصل بات کیا ہے، اطاعت، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، یعذبہ عذابا علیما، وہ عذاب دے گا اسے عذاب دردناک۔ لقد رضی اللہ، اللہ اکبر، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرۃ، نیچے درخت کے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، جو اللہ کے نبی کے سچے ساتھی تھے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے دلوں کو ہم نے خوب پرکھ لیا تھا، انہوں نے جان اور مال کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اس نے اتاری سکینت، تسکین ان پر، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور عطا کی انہیں فتح قریبی، یعنی پھر فتح مکہ ہوا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور غنیمتیں بہت سی، يَأْخُذُونَهَا، وہ حاصل کریں گے جنہیں، تو غنیمتوں کے مالک پھر کون ہوں گے، جنہوں نے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا، وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم کثیرۃ، غنیمتوں کا بہت سی، تأخذونہا، تم حاصل کرو گے جنہیں، فعجل لکم، تو اس نے جلدی دی تمہیں، ہذہ، وکف، یہ، اور اس نے روک دی، ایدی الناس عنکم، ہاتھ لوگوں کے تم سے، یعنی کہ اگر جنگ نہ ہو، حالات ایسے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ
دشمنوں کے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، وَلِتَّكُونَ اور تاکہ ہو جائے وہ آیتاً ایک نشانی للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور وہ ہدایت دے تمہیں صراطً مستقیما سیدھے راستے کی طرف، وَأُخْرَى اور دوسری غنیمتیں لم تقدروا علیہا نہیں تم قادر ہوئے جن پر، قد احاط اللہ بہا تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے انہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء قدیرا اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا، وَلَوْ قَاتَلَكُمْ اور اگر جنگ کرے تم سے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ البتہ وہ پھیر لیتے ہیں پشتیں، ثم لا یجدون پھر نہ وہ نہیں وہ پاتے، ولیًّا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، یعنی کہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر کوئی مددگار نہیں ہے، سنت اللہ التی طریقہ ہے اللہ کا وہ جو قد خلت پہلے گزر چکا، من قبل اس سے پہلے، ولن تجدہ اور ہرگز نہ آپ پائیں گے لسنت اللہ تبدیلا اللہ کے طریقے کا بدلنا، وہو الذی اور وہی ہے جس نے کفا ایدیہم روک دیا ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، وایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو، انہم ان سے، ببطن مکہ تھا وادی میں مکہ کے، من بعدی اس کے بعد، ان اسفرکم کہ اس نے کامیاب کیا تمہیں، علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ بما اسے جو تعملون بصیرا تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا، ہم الذین کفروا وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو، موقوفاً جو روکے ہوئے تھے، ان یبلغ محلتاً جو وہ پہنچی اپنی حلال گاہ کو، ولولا رجال اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد، مؤمنون مؤمن، ونساء مؤمنات اور کچھ عورتیں مومن، لم تعلموہم نہیں تم جانتے انہیں، ان تطعوہم کہ تم پامال کرو گے انہیں، فتصیبکم پھر پہنچتی تمہیں، منہم ان کی وجہ سے، معرتن کوئی تکلیف، بغیر علم بغیر علم کے، لیدخل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، من یشاء جسے وہ چاہے، لو تزیلوا اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے، لعذبن الذین کفروا البتہ عذاب دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیما عذاب دردناک، اذ جعل الذین جب رکھ لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، حمیت یعنی ضد کو، یعنی ضد کی وجہ سے کیا ہے، ایمان نہیں لاتے اور بات نہیں مانتے، کیا کیا ضد رکھ لی اپنے اندر، حمیت الجاہلیت جیسے حمیت جاہلیت کی، یعنی کہ ضد بھی کیسی تھی جس کا کوئی جواز نہیں تھا، جو بالکل جاہلیت پر مبنی تھی، فانزل اللہ سکینتہ تو نازل کی اللہ نے سکینت اپنی، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، والزمہم اور اس نے لازم کر دی ان پر، کلمۃ التقوی بات تقوی کی، وکانو اور تھے وہ، احق بہا زیادہ حقدار اس کے، واہلہا اور اہل اس کے، یعنی کہ مکہ میں جانے سے جب مشرکین نے انہیں اللہ کے رسول اور صحابہ کو روکا، عمرہ کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیسے روک سکتے ہیں، یہ ان کی جو ضد ہے یہ بالکل جاہلیت کی ضد ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اس چیز کے اہل ہیں، ان کا تقوی اس چیز میں زیادہ ہے کہ وہ حرم میں جائیں اور وہاں عمرہ ادا کریں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الرُّؤْيَا البتہ تحقیق سچی خبر دی اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں، بالحق کی ساتھ حق کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلے عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں اہل مکہ جو تھے انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اجازت نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ خواب سچا تھا، کیونکہ پھر فتح مکہ ہوا اس کے بعد، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد تو کیسے سارے راستے آسان ہو گئے، لَتَدْخُلُنَّ البتہ تم ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام مسجد حرام میں، یعنی فتح مکہ ضرور ہوگی، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، آمینین امن کی حالت میں، یعنی جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی اور امن کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ گے، محلقین رؤوسکم منڈوائے ہوئے اپنے سروں کو، یعنی تم عمرے بھی کرو گے، ومقصرین اور ترشوائے ہوئے، لا تخافون نہیں تمہیں خوف ہوگا، یعنی فتح مکہ کے بعد جب تم عمرہ کرنے جاؤ گے
پھر تم بالکل امن کے ساتھ جو ہے وہاں پر عمرے کرو گے، اپنے سر بھی منڈواؤ گے اور خوب آسانی سے تم اپنی عبادات کر سکو گے۔ فعلما، تو اس نے جان لیا، ما لم تعلموا، جو نہیں تم جانتے تھے، فجعل، تو اس نے کر دی، من دون ذالک، علاوہ اس کے، فتحا قریبا، فتح قریبی، هو الذی، وہی ہے جس نے، ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ساتھ ہدایت کے، و دین الحق، اور دین حق کے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلی، اوپر دین تمام اس کے، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ رسول ہیں اللہ کے، والذین معہ، اور وہ جو ساتھ ہیں ان کے، اشداء علی الکفار، اللہ کے نبی کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک خوبی بتا رہے ہیں یہاں پر، کیا خوبی ہے؟ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، وہ کافروں پر کیا ہے؟ سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور مہربان ہوتے ہیں آپس میں، یعنی جب آپس میں مومنین کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی اچھے اور مہربان ہوتے ہیں، لیکن کفار پر سخت ہوتے ہیں، کیونکہ کفار جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ مومن کا بھی دشمن ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں ان کی یہ خوبی بتا رہے ہیں کہ وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ تراہم، آپ دیکھیں گے انہیں، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً، فضل، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضواناً، اور رضامندی، یعنی کہ ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدہ، دوسرا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور ہر وقت انہیں کس چیز کی تلاش ہوتی ہے؟ اللہ کے فضل کی۔ تو میں اور آپ بھی، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم آپس میں مہربان زیادہ ہیں یا ہم غیروں کے ساتھ مہربان زیادہ ہیں؟ اور ہمارا الٹا حساب ہوتا ہے، آپس میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو اخلاق ہمیں دکھانا چاہیے، جو احساس ہمیں ایک دوسرے کا کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، جتنا اخلاق اور احساس ہم دکھا رہے ہوتے ہیں باہر لوگوں کو۔ تو دوسرا پھر نمازوں کا، ان کی نمازوں کا ذکر آیا، پھر ان کی کوشش، ان کی دوڑ دھوپ کیا تھی؟ اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم، علامات ان کی ان کے چہروں میں ہیں، من آثار السجود، سجدوں کے اثر سے، تو سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں پر کیا ہے؟ محراب بن گئے ہیں، اور ان کے چہروں پر اللہ کی اطاعت کی نشانیاں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے مثال ان کی تورات میں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا تھا تورات میں کہ ایسے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ ومثلہم فی الانجیل، اور مثال ان کی انجیل میں، کزرع، مانند ایک کھیتی کے، اخرج شطأہ، جس نے نکالی کونپلیں اپنی، فآزرہ، پھر اس نے مضبوط کیا اس کو، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گئی، فاستوی، پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعجب، وہ خوش کرتی ہے، الزراع، کاشتکاروں کو، لیغیظ، تاکہ وہ غضبناک کرے، بہم الکفار، ان کے ذریعے کفار کو، یعنی اسلام کیسے شروع ہوا؟ ایک جیسے چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے نا پھول کی، پودے کی، ایسے اسلام شروع ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا بڑھا کر ایک مضبوط تنا بنا دیا۔ اب ایسی فصل کو، جس کی وہ فصل ہے وہ تو دیکھ کر خوش ہوگا، لیکن جس کی وہ نہیں ہے یا جو حاسد ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کو دیکھ کر سخت جو ہے وہ غصے کا شکار ہوگا، اور یہی حال مومن اور کافر کا ہے۔ مومن جو ہے وہ اسلام کی ترقی پر خوش ہوتا ہے، اور کافر کیا ہے؟ اس کو سخت دشواری ہوتی ہے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، منہم، ان میں سے، مغفرتاً، بخشش کا وعدہ، واجرا عظیما، اور اجر بہت بڑا۔ سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین ید اللہ، نہ تم قدم بڑھاؤ آگے اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کہ جتنا اللہ اور اس کے رسول نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا اپنے، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم سنت چھوڑ کر اپنے منمانی کام کرنے لگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اس کا بہت اثر ہوگا یا اس کا بہت اجر ملے گا۔ نہیں، اجر اسی چیز کا ملتا ہے جو سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم اونچا کرو اپنی آوازوں کو، یعنی بہت اونچی آواز کے ساتھ بات چیت نہ کرو، کیوں؟
فوق صوت النبی، اوپر آواز کے نبی کے، کہ نبی کی آواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں اور تمہاری آوازیں جو ہے وہ ان سے بھی اونچی ہیں، تو ایسے نہ کرو۔ ولا تجہروا، اور نہ تم بلند کرو، اور نہ تم بلند آواز سے کرو، لہو بالقولی، ان سے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے آداب جو ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں صحابہ کو۔ اور ہمیں بھی آج ہم کیا کر سکتے ہیں، جب اللہ کے نبی کی بات پڑھی جا رہی ہو، یعنی حدیث کوئی پڑھی جا رہی ہو، یا کوئی دین کی بات بتائی جا رہی ہو، تو کیا کرنا ہے، اس کو خوب توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کجہری بعضکم، مانند بات کرنے کے تمہارے بعض کے لیے، بعدن بعض کے لیے، ان تحبط اعمالکم، کہ نہ ضائع ہو جائے اعمال تمہارے، پھر اعمال کے ضائع ہونے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی، وانتم لا تشعرون، اور نہ تم شعور رکھتے ہو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون اصواتہم، پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو امتحن اللہ، آزما لیے اللہ نے، قلوبہم، دل ان کے، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، اب آزمائش ہو گئی، اللہ نے جو ہے وہ چھانٹ پیٹ کر دیکھ لیا کہ یہ سچے مومن ہیں، اللہ کے نبی کے سچے ساتھی ہیں، تو اب کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا، ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، باہر سے حجروں کے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کے نہیں وہ عقل رکھتے، یعنی کچھ بدو اور کچھ ناسمجھ ایسے تھے جو باہر آ کر، اللہ کے نبی کے گھر کے باہر آ کر، تو باہر سے اونچی آواز سے آپ کو پکارنے لگتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ کہ وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل آتے طرف ان کے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذ جاءکم، اگر لائے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنبأ، کوئی خبر، کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتاتا ہے، تو اب ایمان والے ہیں ہم، تو ہمیں کیا کرنا ہے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا، ان تصیبوا، تاکہ نہ تم تکلیف پہنچاؤ، قومن، کسی قوم کو، بجہالت، جہالت سے، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ، علی ما، اوپر اس کے، جو فعلتم نادمین، کیا تم نے نادم، یعنی جب بعد میں پتہ چلے کہ وہ بات تو جھوٹی تھی، تو اب کیا ہے، تمہیں شرمندگی کا باعث، تمہیں شرمندگی ہوگی اس کی وجہ سے، تو لہٰذا پہلے ہی بات کی تحقیق کر لو، کیونکہ وہ بات سچی بھی ہے یا نہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تم میں رسول ہیں اللہ کے، لو یطیعکم، اگر وہ کہا مانے تمہارا، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، لعنتم، البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم، یعنی اگر جو تم کثرت سے سوال کرتے ہو اللہ کے نبی سے، اور وہ سارے سوالوں کے جواب تمہیں دینے لگے، تو پھر تمہارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ایک عمل ان کو کرنے کو بتایا جائے تو پھر اس میں سوال پر سوال کریں گے، اچھا کیسے کرنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، لیکن کیا ہے، وہ سوال برائے سوال ہوتا ہے، سمجھ کے لیے نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر صحابہ کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ سوال جو ہے اس سے گریز کرو، ورنہ تمہارے لیے عمل جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے مزین کر دیا اسے تمہارے دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایمان کو محبوب کر دے، اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مضبوط کر دے اور مزین کر دے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور اس نے ناپسند کر دیا تمہارے لیے، الکفر، کفر کو، والفسوق والعصیان، اور گناہ اور نافرمانی کو، تو کیا اللہ کو نہیں پسند اپنے مومن بندوں میں، کفر نہیں پسند، گناہ نہیں پسند، اور نافرمانی نہیں پسند، تو یہ تین کام ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ ہم بھی کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ، فضل ہے اللہ کی طرف سے، ونعمتاً، اور نعمت، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، وہ باہم لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو درمیان ان دونوں کے، اب یہ بھی کیا حکم اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک معاشرتی حکم ہے، اس صورت میں دراصل جو بھی زیادہ تر احکامات آئیں گے وہ معاشرتی احکامات ہوں گے، کہ آپس میں رہن سہن کیسے رکھنا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اونچی آواز سے نہیں بات کرنی ہے، اپنے سے بڑے سے جب کسی سے بات کی جائے، اب صحابہ کرام
رسول اللہ جو ہیں وہ صحابہ کرام سے رتبے میں بڑے ہیں، تو ان سے کیسے بات کرنی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ کوئی خبر لے کر آیا آپ کے پاس تو اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کو بغیر اس کی تحقیق کیے اس کو آگے نہیں پھیلا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ اب کیا بتا رہے ہیں، اب دو گروہ ہیں، دو لوگ ہیں آپ کی فیملی میں یا کوئی بھی آپ کے دوستوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی لڑائی ہو گئی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو درمیان ان کے، فَإِن بَغَتْ، پھر اگر زیادتی کرے، احداہما، ایک ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر، فقاتل التی، تو لڑو ان سے جو تبغی زیادتی کرے، تو پھر زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا ہے، حتیٰ تفیء، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے، الی امر اللہ، طرف اللہ کے حکم کے، فإن فاءت، پھر اگر وہ پلٹ آئے، فاصلحوا بینہما، تو صلح کرا دو درمیان ان دونوں کے، بالعدل، ساتھ عدل کے، واقسطوا، اور انصاف کرو۔ تو جب صلح کرانی ہے پھر ایسے نہیں کرنا کہ ایک شخص جو آپ کا تھوڑا زیادہ قریبی ہے یا جس سے آپ کی زیادہ ہمدردیاں ہیں تو اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ صلح کیسے کروانی ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، انما المؤمنون، بے شک مومن تو اخوتن، بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کرا دو درمیان اپنے بھائیوں کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب اور کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، معاشرتی حکم ایک اور، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، اللہ اکبر۔ اور یہ کتنا کتنا زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اس کو، مذاق کو، دوسرے کا مذاق اڑانا، خاص طور پر کسی قوم کا مذاق اڑانا، جیسے ہمارے ہاں مختلف کاسٹ ہے، کوئی گجر ہیں، کوئی کچھ ہیں، کوئی ارائی ہیں، کوئی راجپوت ہے، تو ایک تو یہ کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس میں صرف قوموں سے ہی مراد نہیں، ایک شخص بھی دوسرے شخص کا، ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے، وہ بھی اس میں ہی شامل ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، یہ کہ وہ بہتر ہوں ان سے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ کتنا محبوب ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے محبوب کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک ایسے شخص کا مذاق اڑا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسپیشل عورتوں کا نام لے کے کہا ہے کہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہم بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہم کبھی کسی کے ناک کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کسی کی آنکھوں کے بارے میں، کبھی کسی کے چال کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے کپڑوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ، امید ہے، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکن خیرا منہن، کہ وہ بہتر ہوں ان سے، جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جن کو لگتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ یہ تو اس نے بالکل بھی جو کپڑے پہنے ہیں تو بالکل آؤٹ آف فیشن ہے، یا یہ دیکھو اس کے بالوں کا سٹائل کیسا ہے، یا دیکھو اس کی ناک کتنی موٹی ہے، یا یہ دیکھو اس کا قد کتنا چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ تم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو اور اللہ کی محبوب ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو، ولا تنابزوا، اور نہ چڑھاؤ ایک دوسروں کو، بالالقاب، ساتھ برے القاب کے، اللہ اکبر۔ اور آپ یقین مانیں کہ یہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، سب عیب بھی لگاتے ہیں ہم ایک دوسروں پر، پھر برے نام بھی رکھے ہوتے ہیں ہم نے ایک دوسروں کو چڑھانے کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے، ولا تنابزوا، اور نہ تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو، بالالقاب، ساتھ برے القاب کے، تو کسی کو اس کے ایسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے جو اسے پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بئس، کتنا برا ہے، الاسم، نام، الفسوق، فسق کا، بعد الایمان، بعد ایمان کے، اللہ اکبر۔ ایمان لائے ہیں ہم، اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس طرح کی حرکتیں کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی نہ توبہ کرے، یعنی کہ اس طرح کے کام کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر ڈٹا ہی رہے، لوگوں کی مذاق ہی اڑاتا رہے اور لوگوں کو برے برے القابات سے بلاتا رہے، اور پھر اس چیز کو پر توبہ بھی نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بعض الظن، بے شک بعض گمان، اثم، گناہ ہیں۔ گمان سے کیا مراد ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اصل حالات اور واقعات کیا ہیں، اور ہم اس کے بارے میں سوچ لیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، تو ایسا گمان کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جب تک آپ کسی کے حالات اور واقعات کو نہیں جانتے کہ کوئی انسان
کوئی عمل کس وجہ سے کر رہا ہے، یا کیونکہ ہم بہت جلدی صرف دیکھ کر ہی اگلے بندے کو جج کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہوگا، حالانکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے حالات کیسے تھے، کن مجبوریوں میں اس نے کیا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، گمان نہیں کرنا، کیونکہ اکثر گمان کیا ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ اصل میں وہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان ہے ہمارے ساتھ، تو شیطان تو وسوسے ڈالے گا ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم برا گمان کر لیتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، اور پھر وہ ہمارے گناہوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا ہے، ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو۔ کہ کیا ہوتا ہے تجسس کرنا، ٹو لینا، دوسرے سے پوچھنا بار بار کہ اس کے کیا آگے اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، یا اس کے پلانز کے بارے میں، یا ہر وقت یہ خبر رکھنے کی کوشش کرنا کہ اگلے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجسس۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، ولا تجسس، اور نہ تم تجسس کرو، ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض کی۔ اللہ اکبر۔ اور غیبت کیا ہے، ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل لحما، کہ وہ کھائے گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فکرہتموہ، بس تم ناپسند کرتے ہو اسے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب غیبت کیا ہے، ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات نہیں کرنی ہے۔ اب ہم لوگوں میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور ہم اس کی وہ عیب بیان کر رہے ہیں، تو وہ تو بہتان ہو جاتا ہے۔ کسی کے اندر کوئی برائی آپ نے دیکھی ہے یا کوئی غلطی دیکھی ہے، اس کو آگے جا کے بیان کر دینا، یہ غیبت ہے اصل میں۔ اور پھر اس طرح سے بیان کرنا کہ وہ شخص اگر خود سنے، اگر یہ وہ بات آپ اس کے سامنے کریں، وہ اس کو ناپسند کرے، اس کو برا لگے اس بات کا، تو یہ ہو جاتی ہے پھر غیبت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کیا کہا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر تم اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دو گے اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرو گے، تو پھر کیا ہے، پھر اللہ بھی بڑا مہربان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم پیدا کیا ہم نے تمہیں، من ذکر او انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور بنایا ہم نے تمہیں قومیں، وقبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو یہ اللہ نے قومیں قبیلے کیوں بنائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہم پہچانے جا سکیں۔ کسی کو اللہ نے کسی قوم میں بنایا، کسی کی کوئی ذات ہے، کسی کی کوئی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بناتے ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کون ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو لہٰذا کوئی قوم کسی قوم کو، کسی قوم پر، کسی ذات کو کسی ذات پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ فضیلت محسوس کرنی چاہیے کہ ہماری ذات، تو جیسے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، سید جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم، کیونکہ حالانکہ بعض لوگ اصل سید ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن صرف اس بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ کیونکہ ہم سید ہیں تو اس لیے ہمارا معاشرے میں اعلیٰ مقام ہونا چاہیے، اور لوگوں سے پھر عزت بھی ڈیمانڈ کرنا، یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ تو پھر آپ کسی بھی معاشرے کی ذات سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی آپ کا قبیلہ کنبہ ہو، اگر تقوی نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں باعث عزت تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب علم والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب، کہا بدویوں نے یعنی دیہاتیوں نے، آمنا، ایمان لائے ہم، قل کہہ دیجئے، لم تؤمنو، نہیں تم ایمان لائے، ولیکن، اور لیکن، قولو اسلمنا، کہو اسلام لائے ہم۔ تو ایمان لانے اور اسلام لانے میں فرق ہے۔ ولما، اور ابھی تک نہیں، یدخل الایمان، داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ تو ابھی ایمان جو ہے وہ صرف زبان کی سطح پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو دیہاتی ہیں، یہ جو بدوی ہیں، ان سے کہو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان اترا نہیں تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، نہیں وہ کمی کرے گا تم سے، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو، الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیچھے آیت میں عربیوں جو دیہاتی تھے، بدوی تھے، وہ ایمان ابھی نیا نیا لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں، ابھی تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو۔
اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے اصل میں ایمان لانا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ آمنو باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، و رسولی، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابو، پھر نہ وہ شک میں پڑیں، یعنی کہ پھر اس میں ان کو کوئی شک نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں رسول سچا ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ کتاب سچی ہے یا نہیں، اور وہ کیا کریں؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم بتاتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنا دین، واللہ یعلم، حالانکہ اللہ وہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیکہ، آپ پر، ان اسلم، وہ کہ وہ اسلام لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بدوی کیا کرتے ہیں؟ ایمان لا کر آپ پر ایسے احسان جتلاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ اسلام لانے کا، ایمان کا فائدہ ان کو خود کو ہونے والا ہے، نبی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ قل کہہ دیجئے لا تمنو، نہ تم احسان جتاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، ان ہداکم، کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، للایمانی، ایمان کی، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ وہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمان اور زمین کا، واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، بما تعملون، اسے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے، بل عجبو، بلکہ انہیں تعجب ہوا، ان جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس، منذر، ایک ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے، فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ ایک چیز ہے عجیب، قرآن ان کو کیا لگتا تھا؟ عجیب لگتا تھا، اذا متنا، کیا جب مر جائیں گے ہم، اور کیا عجیب لگتا تھا انہیں؟ کہ مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی، ذالک رجع بعید، یہ پلٹنا ہے بہت دور کا، قد تحقیق، علمنا، جان لیا ہم نے، ما تنقصو، جو کمی کرتی ہے، الارض، زمین، منہم، ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب میں خوب حفاظت کرنے والی، یعنی کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ، اللہ کے ہاں ایک کتاب میں محفوظ ہے، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی، حق کو، لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، تو وہ ایک معاملے میں ہیں الجھے ہوئے، یعنی ان کو یقین نہیں ان کے دل میں آتا کہ یہ پتہ نہیں سچا رسول ہے یا نہیں ہے۔ افلم ینظروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، الی السماء، طرف آسمان کے، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کس طرح بنایا ہم نے اسے، وزیناہا، اور مزین کیا ہم نے اسے، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، یعنی اگر ان کو اللہ کے پر یقین نہیں آتا اور اس بات پر یقین نہیں آتا کہ پتہ نہیں یہ نبی سچا ہے یا نہیں، یا یہ کتاب سچی ہے یا نہیں، تو ان کو چاہیے کہ آسمان پر غور کریں، دیکھیں اللہ نے کیسے یہ آسمان بنایا بغیر کسی شگاف کے، والارض مددناہا، اور زمین پھیلایا ہم نے اسے، والقینا فیہا، اور ڈالے ہم نے اس میں، رواسیا، پہاڑ، وانبتنا، اور اگائے ہم نے، فیہا، اس میں، من کل زوجن، ہر قسم کے جوڑے، بہیج، بارونق، تبصرۃ، بطور بصیرت، و ذکر، اور نصیحت، لکل عبد منیب، واسطے ہر بندے کے جو رجوع کرنے والے ہیں، ونزلنا من السماء ماء، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، مبارکن، برکت والا، فانبتنا بھی، پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے، جنات و حب الحصید، باغات اور اناج، کٹی ہوئی کھیتی کے، ونخلا، اور کھجور کے درخت، باسقات، بلند و بالا، لہا طلع، ان کے لیے خوشے ہیں، ندید، تہ بتہ، رزق للعباد، رزق ہے بندوں کے لیے، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے کیوں بنائی ہیں؟ اپنے بندوں کے لیے بنائی، تاکہ وہ ان کو استعمال کریں، اس سے فائدے اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے شہر ساتھ اس کے، مردہ کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح ہوگا نکلنا، كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، جھٹلایا ان سے قبل، قوم نوح، قوم نوح نے، واصحاب الرأس، اور اصحاب الرأس یعنی کنویں والوں نے، وثمود، اور ثمود نے، وعاد و فرعون، اور عاد اور فرعون، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکۃ، اور ایکا والوں نے، وقوم تبع، اور قوم تبع نے، کل کذب الرسل، سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید،
تو ثابت ہو گئی وعید میری۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو گھبرائیے نہیں، ان تمام انبیاء جھٹلائے گئے اور پھر اللہ کی وعید جو ہے وہ ثابت ہو کر رہی ان پر۔ افعینا، کیا بھلا تھک گئے ہم، بالخلق الاول، پہلی تخلیق سے، یعنی ان کو جو اس چیز پر یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے، مٹی جب ہم ہو جائیں گے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا میں تھک گیا ہوں پہلی دفعہ بنا کر، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بل ہم فی لبسن، بلکہ وہ شک میں ہیں، من خلق جدید، پہلی یا نئی پیدائش سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے اسے نفس اس کا، دلوں میں جو وساوس آتے ہیں، دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم زیادہ قریب ہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ، الیہ، اس کے، کس کے؟ انسان کے، من حبل الورید، شاہ رگ سے، تو میری اور آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے ہمارا رب ہم سے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ پہچانے، وہ ہمیں نہ جانے، ہمارے دکھ کیا ہیں، ہماری تکلیفیں کیا ہیں، ہماری مشکلیں کیا ہیں، اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں ہم بھٹکتے ہیں اور کہاں ہم ہدایت پاتے ہیں، وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اذ یتلقا، جب لے لیتے ہیں، المتلقی یعنی دو لینے والے، عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمالی اور بائیں طرف سے، قعید بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول، نہیں وہ بولتا کوئی بات، الا لدیہ مگر اس کے پاس، رقیب عتید، ایک محافظ نگران تیار ہے۔ اللہ اکبر، ہماری زبانوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسا کوئی لفظ نہیں نکلتا کہ فرشتے فوراً اس کو لکھ نہ لیں، تو لہٰذا بولنے سے پہلے کتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ احساس، یہ خیال کرنے کی کہ ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی بے ہوشی موت کی ساتھ حق کے، ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے وہ جو تھا وہ اس سے وہ تو بھاگتا، انسان اپنی موت سے بھاگتا ہے نا، اس کو مرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے وعدے کا، وجاءت کل نفس، اور آئے گا ہر نفس، معہا اس کے ساتھ ہوگا، سائق و شہید، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ اللہ اکبر، لقد کنت، البتہ تحقیق تھا تو، من فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس سے، یعنی کہ قیامت کے آنے سے اور دوبارہ جی اٹھنے سے تو اے انسان غفلت میں تھا، تجھے لگتا تھا کبھی آخرت آئے گی نہیں۔ فکشفنا عنک، تو ہٹا دیا ہم نے تجھ سے، غطاءک، پردہ تیرا، فبصرک، تو نگاہ تیری، الیوم حدید، آج بہت تیز، آج تو دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے حشر کا میدان اور جہنم اور یہ حساب کتاب۔ وقال قرینہ، اور کہے گا ساتھی فرشتہ اس کا، ھذا ما لدی، یہ ہے جو میرے پاس ہے، عتید، تیار۔ اللہ اکبر، کہے گا یہ دیکھ میں نے تیرا نامہ اعمال تیار کر کے رکھا ہے، جو کچھ تو کرتا تھا سب اس کے اندر موجود ہے۔ القیا فی جہنم، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر بہت ناشکرے، بہت اناد رکھنے والے کو۔ اللہ اکبر، کون دونوں؟ ایک جو ہانکنے والا تھا اور ایک گواہ تھا، دو فرشتے تھے نا ساتھ جب انسان قبر سے اٹھایا گیا، تو اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تم دونوں مل کر اس ناشکرے اور اناد رکھنے والے کو کہاں ڈال دو، جہنم میں۔ اور کیا کرتا تھا یہ، مناعن، بہت روکنے والے کو، للخیر، خیر سے، معتدن، حد سے نکلنے والے، مریب، شک میں پڑے ہوئے کو، الذی جعل، جس نے بنا لیا، مع اللہ الہا، ساتھ اللہ کے الہ، آخر، دوسرا، فالقیاہ، پس تم دونوں ڈال دو اسے، فی عذاب شدید، شدید عذاب میں۔ قال، کہے گا قرینہ، ساتھی شیطان اس کا، ربنا، اب اس شخص کے ساتھ جو اللہ کا نافرمان ہے، جس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا تھا جو اس کو بھٹکاتا تھا، وہ کیا کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب نہیں سرکش بنایا میں نے اسے، ولیکن کانا، اور لیکن تھا وہ، فی ضلال بعید، گمراہی میں بہت دور کی۔ قال، وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لا تختصموا، نہ تم جھگڑو، لدیہ، میرے پاس، یعنی یہ بحث مباحثے میرے پاس کھڑے ہو کے نہ کرو، جہنم میں جاؤ اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرو۔ وقد قدمت، حالانکہ تحقیق پہلے بھیج دی میں نے، الیکم بالوعید، تمہارے طرف وعید، یعنی اللہ نے اپنی کتاب اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا تھا تمہیں کہ یہ دن آنے والا ہے۔ ما یبدل القول، نہیں بدلی جاتی بات، لدیہ، میرے پاس، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بظلام للعبید، کوئی ظلم کرنے والا بندوں پر۔ یوم نقول، جس دن ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے، حل امتلأتی،
کیا بھر گئی تو؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھر گئی تم؟ تو کیا جواب دے گی وہ؟ وَتَقُولُ، وہ کہے گی، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا ہے کچھ مزید؟ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس العلی واعوذ بک من النار واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب لائی جائے گی جنت، لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد، متقی لوگوں کے لیے کچھ دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جو تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ، واسطے ہر رجوع کرنے والے، حفیظ، بہت حفاظت کرنے والے کے۔ کس چیز کی حفاظت کرتا تھا؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا تھا۔ اور کیا کرتا تھا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا رحمان سے غائبانہ طور پر، جب اکیلا ہوتا تھا تب بھی گناہ سے بچتا تھا، جب مجمع میں ہوتا تھا تب بھی گناہ سے بچتا تھا۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ لایا دل رجوع کرنے والا۔ ادخلوها بسلام، اسے کیا کہا جائے گا؟ داخل ہو جاؤ اس جنت میں ساتھ سلامتی کے۔ ذال یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ جنت سے زیادہ اور کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، امتیں، ہم اشد منہم، وہ زیادہ شدید تھی ان سے بطشن، پکڑ میں، فنقبوا، تو انہوں نے چھان مارا تھا، فی البلاد، ملکوں کو، حل من محیص، کیا ہے کوئی جائے پناہ، ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں ایک نصیحت، البتہ ایک نصیحت ہے، لمن کانا، واسطے اس کے جو ہو، لہو قلب، اس کے لیے دل، او القى السمع، یا وہ لگائے کان، وہو شہید، جب کہ وہ حاضر ہو۔ یعنی کہ اس نصیحت، اس قرآن سے نصیحت کون پکڑے گا؟ جس کے پاس ایک ایسا دل ہو جو نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہو، جس کے پاس ایسے کان ہو جو اس نصیحت کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، فی سِتَّةِ ایام، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا، اور نہیں چھوا ہم نے، فی اللغوب، کسی تھکاوٹ نے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، بس صبر کیجئے اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے، ربی کا، اپنے رب کی۔ تو جب لوگوں کی باتیں ستانے لگیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کی شکوے جو ہیں وہ ستانے لگے، تو کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے، اپنے رب کی۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، پہلے طلوع ہونے سے سورج کے، اور پہلے غروب ہونے سے، یعنی عصر کے بعد اور فجر کے بعد، ومن اللیل، اور رات میں سے، فسبحوا، پس تسبیح کیجئے اس کی، وادبار السجود، اور بعد سجدوں کے، یعنی نماز کے بعد بھی تسبیح، سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح کرتے ہیں نا ہم نماز کے بعد، اس کا ذکر ہے۔ وَاسْتَمِعْ، اور غور سے سنیے، یوم ینادی المنادی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، ایک جگہ سے قریب کی، یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن وہ سنیں گے چنگھاڑ کو، بالحق کے ساتھ حق کے، ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا دن نکلنے کا، یعنی کہ قیامت کا۔ انا نحن، بے شک ہم ہی، نحن ونمیت، ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض، جس دن شق ہو جائے گی زمین، عنہم سراعا، اس دن تیز دوڑنے والے ہوں گے، ذالک حشر، یہ ہے حشر، علینا یسیر، ہم پر بہت آسان۔ اللہ اکبر۔ نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اسے جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم، اور نہیں آپ ان پر بجبار، زبردستی کرنے والے، وذکر بالقرآن، بس نصیحت کیجئے ساتھ قرآن کے۔ کسی کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت پر نہیں لایا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بس نصیحت کرتے رہیے قرآن سے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ من یخاف وعید، اسے جو ڈرتا ہے میری وعید سے۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں اڑ کر، فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو، فالجاریات یسرا، پھر چلنے والی ہیں آسانی سے، فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والی ہیں کام کو، انما توعدون لصادق، بے شک تم جو وعدہ کیے جاتے ہو البتہ سچا ہے، وان الدین لواقع، اور بے شک دن بدلے کا البتہ واقع ہونے والا ہے، والسماء ذات الحبک،
قسم ہے آسمان کی راستوں والے، انکم بے شک تم لفی قول مختلف البتہ ایک بات میں ہو مختلف، یعنی تم نے اپنے اپنے ادیان بنا رکھے ہیں، یؤفک عنہ پھیرا جاتا ہے اس سے، من افک جو پھیرا گیا، قتل الخراصون مارے گئے اندازہ لگانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون وہ لوگ جو غفلت میں ہیں بھولے ہوئے ہیں، یسألون ایان یوم الدین وہ سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگا دن بدلے کا، یوم ہم علی النار یفتنون اس روز وہ آگ پر وہ تپائے جائیں گے، استغفر اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے، ذوقوا فتنتکم چکھو عذاب اپنا، ھذا الذی کنتم یہ ہے وہ جو تھے تم بہ تستعجلون جسے تم جلدی مانگتے، ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، اللہم ربنا جعلنا منہم، آخذین ما آتاہم لینے والے ہوں گے جو دے گا انہیں، کون، ربہم رب ان کا، انہم کانوا قبل ذالک محسنین بے شک وہ تھے اس سے پہلے اس سے قبل نیکوکار، کانوا قلیلا من اللیل تھے وہ کم ہی رات کو، ما یہجعون جو وہ سوتے تھے، یعنی کہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے، اور کیا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، تو سحری کے وقت آج کل ہم سب کو اٹھنے کا موقع ملتا ہے رمضان کی وجہ سے، تو خوب خوب کیا کریں جب سحری بنا رہے ہوں تو ساتھ ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے رہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے مالوں میں حق تھا واسطے سوالی اور محروم کے، وفی الارض آیات للموقنین اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، نہ صرف زمین میں، وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون کیا بھلا نہیں تم دیکھتے، وفی السماء رزقکم اور آسمان میں رزق ہے تمہارا، وما توعدون اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، فورب السماء والارض پس قسم ہے رب کی آسمان اور زمین کے، انہ لحق البتہ وہ حق بے شک البتہ وہ حق ہے، کیا حق ہے یہ قرآن، مثل ما انکم تنطقون مانند اس کے جو بے شک تم بولتے ہو، حل اتاک حدیث کیا آئی آپ کے پاس خبر، ضیفی ابراہیم المکرمین مہمانوں کی ابراہیم کے جو معزز تھے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام، یعنی فرشتے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں، سلام، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال سلام اس نے کہا سلام ہو، قوم منکرون لوگ ہو اجنبی، یعنی میں نے پہچانا نہیں آپ کو، آپ لوگ کون ہیں، فراغ الی اہلہ پھر وہ گیا طرف اپنے گھر والوں کے، فجاء بعجل سمین بس وہ لے آیا ایک بچڑا بھنا ہوا، یعنی مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام، فقربہ الیہم پھر اس نے قریب کیا اسے طرف ان کے، قال الا تاکلون اس نے کہا کیا نہیں کھاتے تم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کیا کہتے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو کیا کہنے لگے انہیں کہ کھاتے کیوں نہیں تم، جو میں نے تمہارے لیے بچڑا جو ہے اس کو تمہارے لیے تیار کیا ہے، فأوجس منہم خیفتن تو اس نے محسوس کیا ان سے خوف، اب ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا اندازہ ہوا کہ جو یہ کھا نہیں رہے تو یہ کچھ اور معاملہ ہے، قالو انہوں نے کہا لا تخف نہ تم ڈرو، وبشروہ اور انہوں نے خوشخبری دی اسے بھی غلام علیم ایک لڑکے کی بہت علم والے، فاقبلت امرأتہ تو آگے بڑی بیوی اس کی، فی سرۃ ایک چیخ کے ساتھ، فسکت وجہہا اور اس نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، وقالت اور وہ کہنے لگی، عجوز عقیم بڑھیا بانجھ، یعنی میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، قالو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا کذالک اسی طرح ہوگا، قال ربک فرمایا ہے تیرے رب نے، انہ بے شک وہ هو الحکیم العلیم وہی ہے خوب حکمت والا اور خوب علم والا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔